سورہ حجرات دی آیت نمبر 2 26واں سپارہ فرمایا اے ایمان والے لوگوں لا ترفعوا اصواتکم، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اپنی آواز نو نبی دی آواز تو اونچا کرنا، ہولی علی بولو اونچا کرنا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے ہوگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، فرمایا جی میں آپ پہ وجہ گال کر دے ہو نا، فرمایا اینجی گال کرنی نبی نہ لے، فرمایا اے نہ ہوئے ان تحبط اعمالکم، تو اڈے عمل ضائع ہو جان، تو اڈے عمل اچھا اے تے گال کی تھی اللہ نے فرمایا کہ جدو محبوب دے سامنے گال کرنی تے اچھی نہیں کرنی، اگر اچھی کرو گے تو اڈے عمل ضائع ہو جان، اگلی گال ہے اس تو بھی ڈاڑی، فرمایا عمل ضائع ہو جان وانتم لا تشعرون، فرمایا عمل تے ضائع ہو جان لیکن تانوں شعور ہوئے، تو انو پتہ ہی نہ چلے۔ ایک بندہ بازار گیا دی جیب کٹی گئی ہے تو اگو محتاط ہو جائے گا، اگو خیال رکھے گا جیب دا کہ جدو بازار جانا تے خیال رکھنا ہے، ایتے کہ انہوں پتہ چل گیا کہ بازار جائیے تے کام ہو جاندہ ہے، ایک کام ہے کہ کام ہو گیا لیکن انہوں پتہ چلیا، اللہ فرما رہا ہے اچھی آواز نہ کرے ہے، اے نہ ہوئے کہ عمل بھی ضائع ہو جان دے تو انہوں پتہ بھی نہ چلے، اور اے پتہ کدو چلنا ہے حشر والے دن جدو نامہ اعمال تل دے ہونے نے تے بندہ آکھے گا میں تے بڑیاں نمازاں پڑھیاں، میں تے حج کیتے زکات دیتی ہے بڑا کچھ کیتا ہے، لیکن وہ دے پلے کو جونا وجہ کی ہے کہ انہیں دربار مصطفیٰ دا ادب کیتا ہونا نہیں۔ اچھا ایسا آیت دے دو شان نزول نے، توجہ ہے تو سمجھ آ رہی ہے نا، اس آیت دے دو شان نزول نے، ایک شان نزول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف دے اندر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینا دونہ ہستیاں دے بارے میں یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے دے تحت علماء کرام نے لکھیا، میرا دل پہلے عربی عبارت پڑھا پھر ادا ترجمہ کرا پھر تو نشان نزول دی سمجھ آئے گی۔ ایک باری محبت نال بولو سبحان اللہ، نہیں اچھی بولو ایک باری سبحان اللہ، اور اچھی بولو سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پاک آقا نامدار مدینے دے تاجدار نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابن ابی ملیکہ قال قاد الخیران یہلکا ابا بکر و عمر رفع اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم علیہ رکب بنی تمیم فاشار احدہما بالاقرع ابن حابس اخی بنی شاجعن واشار الاخر برجل آخر قال نافع لا احفظ اسمه فقال يا ابو بکر لعمر ما اردت الا خلافی قال ما اردت فارتفعت اصواتهما في ذلك يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الآية قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر رواه البخاري أو كما قال۔ جدو آیت کریمہ نبی کریم علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل یار گار یار مزار تے حضرت عمر فاروق مراد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شخصیات آ گئیاں تے حضرت ابو بکر آکھے آکھن لگے یا رسول اللہ منو لوگاں دے خلیفہ بنا دیو، منو اینا دے امور میرے ذمہ کر دیو۔ حضرت عمر آکھن لگے نہیں یا رسول اللہ ابو بکر نو نہیں کسے ہور نو بنا دے ہو۔ حضرت ابو بکر آکھن لگے تساں میری مخالفت بے کر دے ہو،
جدو بھی گل کر دے ہو تقریباً تسی آج میری مخالفت کر رہے ہو گل کر دیاں جناب عمر دی آواز تھوڑی جی بلند ہوئی آواز تھوڑی جی حضور بیٹھے ہوئے نے تے آواز کی ہو گئی بلند ہو گئی اچھا ایس تو ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ شیخین دے درمیان گل ہو رہی ہے دو بھائیاں دے درمیان میں گل نہیں ہو جاندی ایس تو کی مراد ہے نفرت ہے ہرگز ہے مراد لینا نہیں اے تعلیم امت واسطے کہ امت نو سمجھانا ہے کہ حضور دے سامنے جدو بھی جانا ہے تے ادب نال جانا ہے اپنی آوازاں نو پست رکھنا ہے گل ہو گئی جناب عمر دی آواز نہ تھوڑی جی بلند ہوئی جدو آواز بلند ہوئی اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ نے قرآن نازل فرمایا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون فرمایا ہے ایمان والے لوگوں فرمایا اپنی آوازانوں نبی دی آواز تو بلند نہ کرے آجے جدو نبی دے سامنے بیٹھ جاؤ اپنی آوازانوں پست رکھے آجے جویں آپے وچ گلاں کر دے ہو ایویں حضور دے سامنے گلاں نہیں کرنیاں فرمایا اے نہ ہوے تواڈے عمل سارے ضائع ہو جان تانوں پتہ بھی نہ چلے نبی علیہ السلام دے دیوانو جدو آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت ابو بکر بھی چوپے ہو گے جناب عمر بھی چوپے ہو گے جدو بھی اس تو بعد حضور دی بارگاہ دے اندر ہوندے نے ہلکا جہا گل کردے نے ہلکی آواز نال گل کردے نے حتیٰ کہ میرے نبی نو پوچھنا پیندا ہے عمر تھوڑا جہا اونچا بول منو سمجھ نہیں آئی آیت کریمہ نازل ہون تو بعد حضور دی بارگاہ میں جدو بھی جناب عمر آئے او عمر جی دے سائے تو شیطان نسے او عمر جی دے سائے تو شیطان نس جائے لیکن حضور دے سامنے جدو بھی آوندے نے لہجہ دھیما ہے آواز ہلکی ہے حضور نو اکثر فرمانا پہندا ہے عمر تھوڑی جی آواز بلند کر تیری سمجھ آوندی تیری سمجھ نہیں پہ آوندی یعنی اس آیت جو نازل ہون تو بعد صحابہ کرام اتنے ڈر گئے کہ جدو بھی حضور دے سامنے جاندے نے اپنی آواز نو بلند کر دے حضور دا ادب ہے حضور دا کی ہے ادب ہے سوات زیانیاں خاموش دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا خاموش دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں پڑھو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں نبی کریم علیہ السلام دے دیوان ایک آیت کا شان نزول ہے ایک اور بھی شان نزول ہے وہ بھی بخاری شریف دے اندر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے ایک باری محبت نہ سبحان اللہ بولو او دا بھی میں عربی متن پڑھنا چاہنا میں خیال تھکے لگ دے ہو تھکے ہو نہیں تھکے تو پھر اونچی بولو سبحان اللہ اس سائیڈ والے بھی ایک بار اونچی بولو سبحان اللہ آقا انعامدار مدینے دے تاجدار نبی علیہ السلام آپ جیسے ابھی فرمانے نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقد ثابت بن قیس فقال رجل یا رسول اللہ انا اعلم لك علمه فاتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال له ما شانك
فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا قال وكذا وكذا فقال موسى فرجع إليه مرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة رواه البخاري أو كما حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرمانے ہیں حضور دیکھ سے ابھی جنہ دا نام ہے ثابت بن قیس کی نام ہے ثابت بن اینا دینا کرنا دی سماعت تھوڑی جی کم سی تو ان پتہ جڑا بندہ اچھا سندا ہوئے تو بولدا بھی کی ہے این گل ٹھیک ہے نا جڑا اچھا سندا ہوئے بولدا بھی اچھا ہے تو نبی کریم علیہ السلام آپ کو بیٹھے نے نبی کریم علیہ السلام آپ نے گل کی تھی بولے نا تو اینا دی آواز نبی کریم علیہ السلام آپ دی آواز تو اچھی ہو گئی تیرا اچھی ہوئی تے آیت کریمہ اس تو بعد نازل ہوئی اے سمجھے کہ آیت کریمہ میرے آواز سے نازل ہوئی ہے میری آواز نبی کریم علیہ السلام آپ دی آواز تو کی ہو گئی ہے اچھی ہو گئی ہے گھر بیٹھ گئے روئی جا رہے نے سر جھکیا ہویا ایک صحابی گزرے فرمایا اچھا کئی دن نبی کریم علیہ السلام آپ نماز پڑھان دے ثابت بن قیس نماز پڑھنا ہوں دے بولو نماز پڑھنا ہوں دے حضور نے دھیان کیتا بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے میرے نبی نے فرمایا ثابت بن قیس نہیں آ رہا ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگلے دن انہوں نے گھر دے کولو دی گزریا میں کی ویکھیا سر مبارک جھکیا ہویا اینج جی میں سر سے پرندے بیٹھے ہوئے نے اکھاں وچوں ہلکے ہلکے آنسو نے میرے نبی نے فرمایا پھر انہیں یا رسول اللہ میں پوچھیا کی ہویا تے وہ بول کے انہیں میں وہاں بدبخت جدے بارے وچ ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ مصطفیٰ دی آواز تو اچھی آواز نہیں کرنی میری آواز نبی دی آواز تو میرے عمل ضائع ہو گئے نے میں جہنمی میرے نبی علیہ السلام نے جدو سنیا حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں میرے نبی نے جدو سنیا فرمایا جاؤ میرے غلام ثابت بن قیس کو بلا کے لے کے آؤ ثابت بن قیس حضور دی بارگاہ دے اندر آئے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثابت بن قیس کئی دن ہو گئے نے تو نماز نہیں پڑھنے آیا کی گل ہے ہاتھ جوڑے سنیا اے سارا معاملہ ہے میں وجہ دے واسطے قرآن پاک دی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے سنیا میرے تے عمل ضائع ہو گئے نے اکثر میں تواڈی مجلس وچ آوندا سی سنیا میں جان کے نہیں بلکہ میری آواز اچھی ہو جاندی سی کیونکہ میں اچھا سننا وا اس وجہ تو اچھا میں بولنا بھی نبی علیہ السلام دے دیوانوں میرے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو فرجع الیہ المرۃ الاخرۃ ببشارۃ عظیمۃ میرے نبی نے فرمایا تنو بشارت عظیم ہے یا فرمایا صحابی نو فرمایا جاؤ انہاں جا کے آکھو تواڈے واسطے بشارت عظیم ہے تواڈے واسطے خوشخبری ہے انہاں آکھیا کہ خوشخبری ہے میرے نبی نے فرمایا انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنت فرمایا انہاں جا کے آکھ دیو اے ثابت بن قیس تو جہنمی نہیں تو جنتی ہے تو جنتی جہنمی نہیں تو کون ہے تیرے واسطے نازل ایتے انہاں واسطے نازل ہوئی ہے جڑے جان بوجھ کے حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے اپنی آواز نو اونچا کر دے نے او ایو پیانا وا ادب پہلا
کرینہ ہے محبت کے